دوستو آج آپ کو ایک ایسی خوبصورت کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کو آپ انجام تک سننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے یہ 2 چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، یہ جملہ لڑکیوں کے لیے چھوٹا موٹا ہارٹ اٹیک کا باعث ہوتا ہے، مگر جب میری والدہ نے مجھے آ کر یہ کہا تو میرے ہاتھ پاؤں گویا سن ہونے لگے تھے۔ دل کی دھڑکنیں ایک پل کو بالکل رک چکی تھیں، رنگت بالکل سفید پڑ چکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرے رشتے کی نہیں بلکہ موت کا اعلان کر دیا ہو۔ میں اس وقت اپنی یونیورسٹی سے واپس آئی، کمرے میں ہی کھانا کھا رہی تھی جب میری ماں پانی کا گلاس لے کر میرے پاس آئی اور مجھے یہ خبر سنائی۔ میں بہت گھبرا چکی تھی، بجائے شرمانے کے مجھ پر تو گویا سختہ طاری ہو چکا تھا۔ سانس لینے تک میں مجھے دشواری محسوس ہونے لگی تھی، جیسے میرے سارے راز ابھی کے ابھی کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ میں نے اگلے ہی پل اپنی ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور پانی پینے لگی۔ پانی میرے منہ سے جانے کے بجائے میرے کپڑوں تک کو بھگو چکا تھا۔ میری حالت دیکھ کر میری ماں مجھے ڈانٹنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں مریم؟ میں نے کوئی انوکھی بات تو نہیں کر دی؟ رشتہ تو ہر لڑکی کا آتا ہے، تمہارا بھی آ گیا۔ اس طرح گھبراہٹ کی مجھے امید نہیں تھی تم سے، مگر میں نے اپنی ماں سے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے کوئی شادی نہیں کرنی۔ میں پڑھ رہی ہوں، جو بھی رشتہ آیا ہے آپ اسے منع کر دیں۔ میں تو ان سے نظریں ملانے میں بھی کترا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ کیوں منع کر دوں؟ کتنے ہی رشتوں کو تمہارے اسی انکار کی وجہ سے منع کر چکی ہوں، مگر اب مزید نہیں۔ ان رشتوں میں تو چلو نقص تھے، میرا بھی دل مطمئن نہیں تھا، مگر یہ رشتہ تو بہت اچھا ہے۔ لڑکا کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بچہ ہے، نہ کوئی نند ہے اور نہ ہی کوئی دیور دیورانی جیٹھانی کا شور شرابہ۔ تم بہت خوش رہو گی۔ اکلوتے بیٹے کی بیوی تو ویسے بھی سسرال میں راج کرتی ہے، راج۔ مگر میں اپنی ماں کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر چکی تھی، جانتی تھی کہ میری ماں اپنی ہی منوائے گی۔ میں نے ان کی بہت منتیں کی کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن ایک روز وہ غصے سے مجھ سے پوچھ ہی بیٹھی کہ آخر تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا یونیورسٹی